السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری بچپن کی سہیلی کا نام ارم تھا اور وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ بچپن سے میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی اور ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہم ساتھ پلے بڑے تھے۔ ایک دن میرا رشتہ آیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا ورنہ میں مر جاؤں گی، تم منع کر دو۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے انکار کر دیا۔ 2-3 بار ایسا ہی ہوا۔ رشتہ آتا تو وہ مجھے انکار کرنے کو کہہ دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ منع کرنے کو کیوں کہتی ہے۔ کچھ ماہ بعد دوبارہ ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار میرے گھر والوں نے مجھے انکار نہ کرنے دیا کیونکہ لڑکا بہت ہینڈسم تھا اور دبئی میں ہوتا تھا۔ میں نے بھی ہاں کر دی اور میری منگنی ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ارم بہت ناراض ہوگی، مگر اس نے تو ہنگامہ مچا دیا اور مجھ سے دوستی ختم کرنے کی دھمکی دے کر چلی گئی۔ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناراض ہو گئی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی ہمارے بیچ کوئی بھی آئے۔ اسے ناراض ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ارم کی بڑی بہن مجھ سے ملنے آئی اور کہنے لگی کہ ارم چپ چاپ ہو گئی ہے، کھوئی کھوئی رہتی ہے اور اکثر گھر سے بغیر کسی کو بتائے کہیں چلی جاتی ہے۔ اس کے سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پتہ چلاؤں ارم کو کیا ہوا ہے۔ ارم مجھے کیا بتاتی، اس نے تو مجھ سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے۔ میں نے اس سے 1-2 بار پوچھنے کی بھی کوشش کی مگر وہ مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتی۔ ایک دن میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ ارم گھر سے کالی چادر اوڑھے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا کہ وہ منہ چھپائے گھر سے باہر کیوں جا رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ گھر سے نکل کر فقیروں کی بستی میں چلی گئی۔ ایک جھونپڑی کے آگے رک کر وہ اندر چلی گئی۔ مجھے شوق لگا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل گئی۔ میں فوراً جھونپڑی کے اندر گئی کہ دیکھوں کس سے ملنے آئی تھی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے واپس آ گئی۔ وہ پہلے مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، اب جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ دنوں بعد میں نے پھر سے اس کا پیچھا کیا تو یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ کسی لڑکے سے ملتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ مجھے منگنی سے منع کرتی ہے اور خود یہاں پہ چکر چلا رکھا ہے۔ اس لڑکے نے سر سے کیپ پہن رکھی تھی ورنہ میں دیکھ لیتی کہ وہ کون ہے۔ اگلے دن میں بہن کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے گئی تو ایک ریسٹورنٹ میں ارم کو کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جان بوجھ کر دور سے ہی اسے آواز دی۔ میری آواز سنتے ہی وہ لڑکا فوراً بھاگ گیا اور ارم کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے اسے جا کر پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ کہنے لگی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، پلیز کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا مجھے لڑکے سے ملواؤ، میں خود تمہاری شادی کرواؤں گی، مگر وہ اس لڑکے کو ملوانے پر تیار ہی نہیں تھی۔ کہتی تھی وہ بہت شرمیلا ہے، تم سے نہیں ملے گا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید میں اس لڑکے کو جانتی ہوں، تبھی وہ مجھ سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ جب کافی دن یوں ہی گزر گئے اور ارم اس لڑکے کو ملوانے پر راضی نہ ہوئی تو ایک دن میں ارم کا موبائل چرا لیا۔ گھر آ کر اس لڑکے کو ارم بن کر میسج کیا اور ملنے کے لیے بلایا۔ اگلے دن میں نے ارم کی کالی چادر لی اور منہ چھپا کر اس بستی میں دیکھنے چلی گئی کہ کون ہے وہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا آ گیا۔ جیسے ہی اس نے سر سے کیپ اتاری تو میں نے اسے دیکھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرا منگیتر تھا۔ میں نے نقاب ہٹایا تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی ارم اسے روز کال کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا منگیتر بھی اس کی جانب راغب ہونے لگا۔ وہ دونوں مجھ سے چھپ کر نکاح بھی کر چکے تھے۔
یہ سب جان کر میری جان نکل گئی۔ میری دوست اور میرا منگیتر میرے ساتھ ایسا کریں گے مجھے یقین نہیں تھا۔ ارم سے پوچھا تو کہنے لگی، جب بھی تمہارا رشتہ آتا تھا تو میں بہت جلتی تھی، کیونکہ تم بہت خوبصورت تھی اور میں نہیں۔ تمہارے بہت سارے رشتے آتے تھے اور میرا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ جب تمہاری منگنی ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکے سے میں شادی کروں گی، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ اس لیے میں نے اس کو اپنے جال میں پھنسا کر نکاح کر لیا۔ میں نے اس دن کے بعد ان دونوں سے تعلق توڑ لیا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے میرا بدلہ بھی خوب لیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اس شخص نے ارم سے پہلے بھی چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا۔ اس نے ارم کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گئی، ورنہ وہ لڑکا مجھے بھی دھوکہ دے دیتا۔ سچ ہے، جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔